السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج جو ہے یہ سلسلے وار بیان تو چل ہی رہے تھے خواب کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خواب کے ذریعے سے ہماری بہت رہبری کی، بہت کچھ سمجھایا۔ اسی کو ہم لکھتے ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات بتا چکا ہے۔ اب 2-3 باتیں خواب کی اور رہ گئی، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ میں جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا سمجھا سب میں بتا کے جاؤں جی کیسے ہوا اور کیسے کیسے ہوتے ہیں جی کیا ہوا۔ تو ایک خواب تو یہ ہوئی تھی بہت سال پہلے، ہم تب دبئی میں تھے اور ہمارا ایک دوست تھے اجاز تاکی صاحب، ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارا وائف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ہم رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم واش روم میں تھا، منہ ہاتھ دھو رہے تھے، تو ہمارا بیٹا احمد حسن علی جو دارالقلوب کے سارے کام وہی کرتے ہیں، اور بیٹا ہے جو ہمارا سب ایڈیٹر ہے، کتابوں کا ایڈیٹر ہے۔ تو احمد حسن ہمارے پاس آیا کہ پاپا آپ یہاں باتھ روم میں کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، خواب میں دیکھتا ہوں۔ میں باہر آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ینگ ایج میں، شاید 40-42 ایسے ایج میں، ایک دم سفید لباس پہن کے، ایک دم ہم جب آیا تو ہم کو ایک دم گلا چڑھا، ایسے چوما کھایا، ایسے ہم کو چوما، ہم کو یہ کرا، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے وہ کیا معانقہ تھا۔ تو بہت سال پہلے بات تھی، بات تو 25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت منہ چوما اور بہت بہت پیار کیا، بہت ینگ، ایک دم بہترین۔ ایک خواب میں نے یہ دیکھا تھا۔ تو اب دیکھنے کے بعد تو اب کتنی خوشی ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے ایک بات کہنی ہے جی، یہ پہلے میں کہی تو اللہ میں معاف فرمائے، تو پھر بھی کہوں، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا کہ تم اردو سیکھ لو۔ اچھا، مجھے اردو نہیں آتا، آج تک نہیں آتا، تم اردو سیکھ لو۔ ہم نے بہت کوشش کی اردو سیکھنے کا، بہت، لیکن اللہ جانے ہم اس لینگویج کے نہیں سیکھ سکے۔ میں تھوڑا بہت کہیں کچھ کر پڑھوں، نہیں وہ تو کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے اردو اکیڈمی میں ایڈمیشن بھی لیا، 6 مہینے کلاس بھی کیا، اور جو ہے غالب اکیڈمی میں، اور جو ہے ہمارا دوست بہت کہتے رہا احمد عرفان صاحب، ہاں وہ تو سن کے اس خود صحیح ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تم سیکھو اردو، کتنی کتابیں، کتنی، واقعی اردو تو کمال کی لینگویج ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ہوتی ہے، لیکن یہ کام ہم ہرگز نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے مولانا سے بھی کوشش کی سیکھنے کا، اور وہ ہوئی ہی نہیں، ہم سیکھ ہی نہیں پایا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہم سیکھیں، اور ہم نے بھی کوشش کی، نہیں ہوا۔ اصل میں کیا ہے، شاید اس کو میں نے یوں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے جاہل رکھ کے دلوں کے راز دیا، سمجھایا کہ تم نہیں جانتے، تم ان پڑھ، تم نہیں جانتے ہو۔ یہ قلب کے معاملہ تھا، قلب کے ذریعے سے اللہ نے سیکھا، ہم نے اتنی سارے گہری گہری باتیں بتایا، اور جو ہے یہ قلب کے جو ہے یہ تھا، علم تھا۔ تو شاید ہم اس وجہ سے ہی اردو سیکھ نہیں سکے۔ ہم الٹریٹ ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہے، بس ہم تو، ہمارا زبان بنگلہ ہے، اور جو ہے ہم بس انگریزی پڑھا، ہندی پڑھ پاتا ہوں، ہندی میں کتاب میں لکھ کے ہوں، تو اس لیے ہندی ٹرانسلیشن سے دوسرا بھی نہیں کیا، تو وہ ہم نے جو ہے نہیں سیکھ سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہم پورا نہیں کر سکے، اللہ میں معاف فرمائے۔ لیکن حقیقت اس کے کہ ہم نے کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیا، ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، ہم نہیں سیکھ سکے۔ تو یہ ایک بات ہماری زندگی کی ایک بات یہ رہی، کتنی بڑی یہ بات ہے، لیکن نہیں ہوا۔ اللہ ہمیشہ اس معاملے میں ہم ایسے ہی ہم کو رکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے علم تھے، اتنے اچھا۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
मतलब हमको किस तरीके से समझाया नहीं मालूम। हमारा दोस्त भी बहुत ताज्जुब करते हैं कि अब ने 10-15 किताबें लिखी, सब लिखी, कोई चीज़ में हमारे कोई गलती नहीं हुई। जी कोई बात ऐसे शरीयत के सुन्नत के खिलाफ बात हो गई, कुरान हदीस ऐसे नहीं हुई। तो विजडम के और इंटेलेक्ट की बातें, और बस अल्लाह ताला ने जैसे समझा मैंने उसको किया। एक बात कहता हूँ। और एक बात कहूँ कि जो है, एक हमारा मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब है, बड़ा मशहूर आदमी, विजडम के बहुत माहिर, 200 किताबें लिखी, बल्कि हमने विजडम के कंसेप्ट यहीं से सीखा। उनका जब इंतकाल होने लगा, मतलब जिस रात को, वो तकरीबन 2 बजे वो हमसे ख्वाब में हम देखते हैं वो हमसे मिलने आया और अपना चेहरा लिबास बदल कर आया और कुछ 3-4 आदमी को साथ भी लेके आया। हमको हमारे पास आया, फिर हमको बोला चलो, मेरे को साथ लेके गया और दिखाया यहाँ मेरी कब्र होगा। कब्र दिखाया कि मेरी कब्र खोदना, मतलब यहाँ पे मेरी कब्र बनाना, और जो कब्र खोदने वाला है उसको मजदूरी भी देना। फिर ये समझाया। उसके बाद मुझे दरगाह ले गया, 2-3 दरगाह में उन्होंने मुझे साथ लेके गया। अब तो वो दरगाह के माहौल वैसे है नहीं हुआ, तो आस पास से बहुत सारे उल्टे सीधे चीज़ होते रहता है, मुख्तलिफ लोग आते रहता है, आते रहता है। तो मुझे वो दरगाह में साथ लेके गया। दरगाह का वो माहौल हमें पसंद नहीं थी बाजी। शायद 2 दरगाह में हमको साथ इधर भी आओ और करके हमको दिखाया। अब हमारी आँख खुल गई। मैं सोचा ये कौन है, मतलब क्या है ये ख्वाब क्या है, अल्लाह ने मुझे ये क्यों दिखाया। मैं उसी के बाद हमारे बेटे को व्हाट्सएप में मैसेज आ गया रात को तकरीबन 2:30-3 बजे कि हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन साहब का सबके इंतकाल हो गया। मैंने अरे अभी तो मेरे ख्वाब में आया था। अच्छा ये तो वही था। तो अजीब अंदाज कि उन्होंने हमसे मिल के और दुनिया से चले गए। और मैंने आपको पहले भी कहा, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब, हम तब भी दुबई थे, तो वो जो है हमसे रात को हमको आया, हमको गला मिला, हमको चूमा, फिर दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। तो ये भी मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की भी एक बात ये थी कि हम कभी कभी मिलते थे उनसे, ज़्यादा तो नहीं मिलते थे, और बेटा बहुत करीब था, अहमद हसन बहुत करीब, बहुत जाते थे उनके पास। और अजीब विज़डम अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। अजीब सूझबूझ का आदमी थे, बहुत बड़ा आदमी थे। तो उन्होंने ये किया। ऐसे मालूम होता है कि सब ने कुछ न कुछ हमको दे के गया। और वो पिछली ख्वाब में हमने कहा ना कि मौलाना वो तो खैर वो मौलाना इनामुल हसन साहब ने दुआ की और हमको कहा कि दुआ में दिखाया कि ख़वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रत बाबा फरीद, हज़रत निज़ामुद्दीन, इन सब के लिए दुआ करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए मुस्तकिल दुआ करता हूँ। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना इनामुल हसन साहब, मौलाना जुबैर साहब, सब हम दुआ, मरकज़ के बुजुर्ग सब के लिए हम दुआ करते रहते हैं मुस्तकिल। तो एक बॉन्ड है, एक अंदर से ताल्लुक़ है, तार जुड़ा हुआ जैसे मालूम होता, तो वो चीज़ चलते हैं। अब एक मिशन लेके चल रहा हूँ, बस अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, लोग उसको समझे। मुश्किल है हम मिशन में, ये महसूस कर रहा हूँ, सब जो लोग बड़े बड़े आदमी हैं, अल्लाह के दिन की जान मान लगा के बहुत बड़े आदमी बने। अब वो हमारा बात, हम छोटे हैं, हमारा बात क्या सुने, अन्ना माले में न कुछ है, तो कोई छोटे बड़े तो आमतौर से इतना छोटे छोटे को ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मिशन ऐसे, हमें तो बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा भाई क्या है ये, कि अभी सिर्फ एक जो नमाज वाला बयान दिया गया ना, हाउ टू प्रे नमाज, उन्हीं को सुनने से पता लग जाएगा कि हमारा मिशन की अंदर कितनी भलाई और खूबियाँ छुपा हुआ है, किस तरीके से हम नमाज पढ़ाना चाहते हैं उम्मत को। बरसों लग जाते, नमाज मस्क ही नहीं होता। हम तो 5 मिनट में सिखाते हैं भाई नमाज ऐसे पढ़ो, फिर मस्क करते रहे तैयार हो जाएगा। असल तो प्रैक्टिस करना है ना। हमने बताया ना कि हमें तो प्लेयर बनना है, मैच देखने वाला नहीं बनना, प्लेयर बनना है। वही तो थे 313, अल्लाह अकबर, क्या चीज़ थे बदर का मैदान। तो ये एक बात है।
اور جو ہے اور ایک بار خواب کے متعلق بات ہوں، ہمارا سمدی ہے وہ جو ہے محمد احمد صدیقی جو ہے کہ یہاں ہم لوگ اکثر رہتے تھے، ہمارے کتاب کے انہوں نے اردو کی بہت اچھی ایڈٹ کی، جو اردو کی کتاب بنی انہوں نے یہ ایڈٹ کیا تھا، صدیقی صاحب بہت پیارے بہت نیک آدمی تھا، بہترین آدمی تھا۔ اب وہ کیا ہوا، ان کے انتقال سے 1 مہینہ پہلے تقریباً ہمارا خواب میں آیا اور ہمارا سامنے اڑ کے آسمان میں چلے گئے۔ ارے میں نے سوچا تھا یہ تو صدیق صاحب بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے، آسمان میں اڑ گئے ہمارا سامنے ہی۔ تو لیکن ہم نے ان کو بتایا نہیں کچھ، لیکن ہمیں انداز سے ایک بہت زیادہ ادب اور احترام پیدا ہوئی اس آدمی کے لیے کہ یہ ہمارا سامنے اڑ کے آسمان میں چلے گئے، ہمارا وہاں سے ایک چھت پہ چلے گئے۔ لیکن کیا بتاؤ 1 مہینہ پہلے ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر سوچا ہم نے تو دیکھا تھا جو آسمان میں اڑتے چلے گئے، لیکن ہم سمجھے نہیں، جی ہم تو ان کو بہت بڑا بزرگ اللہ والے سمجھ رہے تھے، لیکن وہ چلے گئے۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی بتاتے رہتے، دکھاتے رہتا ہے، وہ سمجھاتے رہتا ہے۔ تو یہ تو خواب بھی عجیب چیز ہے، لیکن اب مس گائیڈنس اور الٹے پلٹے خواب بھی بہت ہے، ایسے نہیں کہ سارے ہم کو نبی تھوڑی ہے کہ سارے ایسے ہی خواب آ جائیں گے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تو میں نے خوشیاں بصارت کے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں نا، بصارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ چلاتا رہتا ہے، تو ان بصارت جو ملتی رہتے کچھ نہ کچھ تو طبیعت بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ایسے دیکھا ایسے دیکھا ایسے دیکھا۔ جی آپ بزرگوں کو دیکھا، پھر وہ رہبری کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب بھی کتنے خواب میں رہبری کرتے ہیں آ کے کہ ہم نے چڑیا پالی، ہمارے پاس کچھ کاکٹیل ہیں اور پیرٹس ہے ایک، تو وہ کیونکہ ہم بھنڈے کا آدمی ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں تو وہ لوگ میں رہتے ان کا آواز سنتا رہتا ہوں۔ مولانا ابراہیم صاحب خواب میں آیا کہ دیکھو چڑیا پال کے رکھو، اس کو دانہ پانی میں دھیان رکھنا، کہ چڑیا کے میں دانہ پانی کے بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، صبح شام بالکل بار بار دیکھنا بہت پڑتا ہے، وہ پال کے ایسے نہیں چھوڑنا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب آگے خواب میں مجھے بتا کر گئے دانا پڑتا ہے، ایسے ہوتا ہے، سب رہبری ہوتا رہے تو مانتے رہیں گے۔ اب ہم نے جو کتاب لکھی سیکرٹ آف ہارٹ، اللہ کرے کبھی ترجمہ ہو ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں ترجمہ ہو۔ اب ہمارا تو ہم تو اس سے زیادہ نہیں جتنا کر سکتا تھا ہم نے کیا۔ لوگ رہبری لیں، جب بھی کوئی ان کو رہبری کی ضرورت پڑے، بلکہ روزانہ صبح ایک بار کھل کے کوئی بھی پیج اللہ آپ کو گائیڈ کیجیے، رہبری کرے گا۔ اس کتاب کے اندر یہ بات ہے، یہی تو خوبی ہے، یہ ٹاکنگ مون ہے، یہ رہبری کرے گا، جس چیز جگہ کمی ہے وہ باتیں کرے گا۔ دیکھیے گا ہم کو تو مستقل کرتا ہے، میں نے ہزاروں آدمی میں اس کو ٹریڈ کیا، یہ کتاب رہبری کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دل سے نکلی ہوئی بات ہے تو دلوں میں اثر کرتا ہے، تو اس کتاب کو کھول کے رہبری لے کریں، روز ایک پیج کھلے، اللہ ہم کو گائیڈ کیجیے، دیکھیے آپ کو گائیڈ کرے گا تو فائدہ ہوگا کتاب سے تو انشاءاللہ۔ کیونکہ سب بزرگ تو سب چلے گئے، بزرگ ملتے نہیں، اب تربیت کہاں سے لیں بھائی؟ یہی ایک تو دعوت کی محنت، مبارک محنت، اب بہت ساری تربیت ہو جاتی، اور یہ تھوڑا سا اور ایڈوانس کام جو ہم نے کیا، دلوں کے پاکی، اصلاح نفس۔ اللہ تعالیٰ بھائی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔